آج ہم ایک ایسی حقیقت جاننے جا رہے ہیں جو ہر عورت کی زندگی بدل سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دولت محنت سے آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قسمت سے آتی ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی دولت اللہ کی طرف سے دی گئی برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ آج ہم اس کی پہلی نشانی جانیں گے، وہ عورت جو نماز کی پابندی کرتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ تعریف اور اہمیت۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ اللہ سے سیدھا کنیکشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ سوچئے اگر کسی گھر کی نیو مضبوط ہو تو وہ گھر کبھی نہیں گرتا۔ ٹھیک اسی طرح جس عورت کی نماز مضبوط ہو اس کی زندگی بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ نماز اور رزق، دولت کا راز۔ بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ نماز کا سیدھا تعلق رزق دولت سے بھی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یعنی جو نماز کو پکڑے گا اللہ اس کے رزق کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ ایک اثردار واقعہ، ایک عورت تھی، اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی، کمائی کم، خرچ زیادہ، لیکن ایک چیز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، 5 وقت کی نماز۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے نماز سے کیا ملے گا، لیکن کچھ مہینوں بعد اللہ نے ایسا راستہ کھولا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی ہے نماز کی طاقت۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ نماز چھوڑنے کا نقصان، اب سوچئے گا، اگر کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے بیچ فرق نماز ہے۔ نماز چھوڑنا صرف گناہ نہیں بلکہ برکت کے دروازے بند کرنا ہے۔ ایسے گھر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پیسوں کی کمی، دل میں بے چینی، گھر میں لڑائی جھگڑا، سکون ختم۔ نماز والی عورت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جو عورت نماز کی پابند ہوتی ہے اس کی زندگی میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں: دل میں سکون، گھر میں برکت، بچوں میں بھلائی، ہر کام میں آسانی۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ گھر میں نماز کا اثر، اگر گھر کی عورت نمازی ہو تو پورا گھر بدل جاتا ہے، کیونکہ عورت گھر کی نیو ہوتی ہے۔ اگر نیو مضبوط ہو تو پورا گھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ عورت گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور حقیقت، بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، بچے ہیں، کام ہے، لیکن سچ یہ ہے نماز چھوڑنے سے کام کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی بہن ابھی نماز نہیں پڑھتی تو آج سے شروع کریں۔ ایک دم 5 وقت نہیں، پہلے 1 وقت سے شروع کریں، پھر دھیرے دھیرے بڑھائیں۔ یاد رکھیں اللہ نیت دیکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہ آئے، آپ کے نصیب میں برکت ہو، تو سب سے پہلے نماز کو پکڑ لیجئے گا، کیونکہ نماز والی عورت کبھی غریب نہیں ہوتی، اس کا رب خود اس کے گھر کا ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ تھی پہلی نشانی، نماز کی پابندی کرنے والی عورت۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت نہیں بلکہ برکت آئے تو آج سے نماز شروع کریں۔ نشانی نمبر 2، شکر ادا کرنے والی عورت۔ دولت صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ دل کی امیری اور اللہ کی دی ہوئی برکت کا نام ہے۔ اور ایسی برکت کسے ملتی ہے؟ اس عورت کو جو ہر حال میں الحمدللہ کہتی ہے۔ شکر کی اہمیت، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اصل حقیقت، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی شکایت کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کم ہوتا ہے لیکن وہ ہر وقت الحمدللہ کہتی ہیں۔ اللہ ایسی عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مثال، ایک عورت تھی، اس کے گھر میں زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی پوچھتا وہ کہتی الحمدللہ، اللہ کا دیا سب ہے۔ دوستو، کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے گھر میں ایسی برکت دی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے
तो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। निशानी नंबर 3, गुनाहों से बचने वाली औरत। दोस्तों, बरकत आने का एक बड़ा राज है गुनाहों से बचना। कुरान का हवाला, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। जब बंदा गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसे बेहतर चीज़ अता करता है। असल बात, गुनाह क्या करते हैं? रिस्क रोक देते हैं, बरकत ख़त्म कर देते हैं, दिल को परेशान कर देते हैं। एक औरत हराम चीज़ों से बचती थी, झूठ नहीं बोलती, किसी का हक नहीं मारती। अल्लाह ने उसके घर में हमेशा सुकून रखा। अगर आप चाहती हैं कि दौलत में बरकत हो तो गुनाहों से बचना शुरू करें। निशानी नंबर 4, शोहर की फर्माबरदार औरत। दोस्तों, घर की बरकत का सबसे बड़ा राज शोहर और बीवी का अच्छा रिश्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत नमाज पढ़े, रोज़े रखे और अपने शोहर की इताअत करे तो वो जन्नत में जाएगी। असल बात, जो औरत अपने शोहर की जायज़ बात मानती है उसके घर में सुकून होता है, रहमत होती है, बरकत होती है। गलत फहमी दूर करें। इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जायज़ बातों में इताअत बरकत का ज़रिया है। एक औरत अपने शोहर का ख्याल रखती थी, उसकी हर जायज़ बात मानती थी। अल्लाह ने उसके घर को खुशियों से भर दिया। अगर घर में बरकत चाहिए तो रिश्तों को सही करें। निशानी नंबर 5, सदका और खैरात करने वाली औरत। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं देने से माल कम हो जाता है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। हर सुबह फरिश्ते दुआ करते हैं, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को और दे। जो औरत अल्लाह के रास्ते में खर्च करती है अल्लाह उसका माल बढ़ा देता है। एक औरत हर महीने थोड़ा सा सदका करती थी, अल्लाह ने उसके घर में ऐसी बरकत दी कि कभी कमी नहीं आई। अगर आप चाहती हैं कि आपका माल बढ़े तो देना शुरू करें। दोस्तों, अगर किसी औरत में ये 5 बातें हों, नमाज, शुक्र, गुनाह से बचना, शोहर की इताअत, सदका, तो समझ लीजिएगा अल्लाह उसके नसीब में सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत, सुकून और खुशहाली लिख देता है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।